الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما درود پاک محبت کے ساتھ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا محبوب الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين ان کا منگتا ہوں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا
بس ان کا منگتا ہوں۔ میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، ہمارے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، بس ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، بس ان کا منگتا۔ اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، آئے ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ، یہ کچھ بہت بڑی بات ہو رہی ہے۔ اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیں گے، میرے آقا ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا بس ان کا منگتا، بس ان کا منگتا، ان کا منگتا، ان کا منگتا، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، بس ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ صدق واخرجني مخرج الصدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري
واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یفقہوا قولی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ساری تعریفیں ہیں، بے حد بے حساب درود اور سلام ہیں میرے اور آپ کے پیارے محبوب دلبر، محبوب اکبر، ساقی کوثر، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، اصحاب پر پیش کرنے کے بعد قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ سورۃ توبہ کی آیت ہے۔ آیت کا جو نمبر ہے 111 ہے، 111 111 آیت کا نمبر 111 ہے، پارہ نمبر 11 ہے۔ سورۃ توبہ ہے۔ یہ جو سورت ہے نا، یہ توبہ کی، یہ بھی کمال سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو توبہ کی ہر صورت عطا فرمائی ہے، معافی کی ہر صورت موجود ہے اس امت میں، اور بڑی آسانی کے ساتھ موجود ہے کہ بندہ توبہ کرنا چاہے تو اس کی صورت، توبہ کی صورت موجود ہے۔ اور آپ کو ایک بڑی اہم بات سناؤں، میرے اور آپ کے آقا پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ایک نام نبی التوبہ ہے، توبہ والا نبی، توبہ کروا دینے والا نبی، جس کے وسیلے سے توبہ ہو۔ آپ کا ایک نام ہے، یہ آج یاد رکھ لیں، نبی التوبہ۔ تو اس سورۃ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خاص خوشخبری کا ذکر کیا ہے، ایک بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے، اور اس خوشخبری کو سنا کر اس خوشخبری پر خوشی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ یہ آپ پہنچ گئے ہوں گے بات کی گہرائی تک۔ ھذا من فضل ربی، خوشی کی خبر بتائی، اور پھر اس خوشی پر خوشی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ یہ دو باتیں ہیں، صرف خوشخبری نہیں سنائی۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے، ذرا ٹھہر کے ایک دفعہ روک لیں اپنے آپ کو اس بات پر، پوری توجہ کر لیں کہ کیسی وہ خوشخبری ہے کہ اس خوشخبری کے ساتھ اس خوشخبری پر جشن منانے کا حکم دیا۔
اس کی خوشی کرنے کا باقاعدہ حکم ارشاد فرمایا۔ قرآن پاک میں بہت خوشخبریاں ہیں، بہت مقامات پر خوشخبریوں کا ذکر ہے۔ اگر اس عنوان پر بات کروں تو بے شمار آیات پیش کی جا سکتی ہیں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ خوشخبریاں دے رہا ہے، مگر آج جس خوشخبری کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ پورے قرآن میں ایک ایسی خوشخبری ہے کہ جس کی خوشخبری بھی سنائی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ اس خوشی پر خوشی کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اس پر خوشی کرو۔ تو آئیے قرآن پاک سے پہلے خوشخبری سن لیں، پھر اس خوشخبری کے بارے میں خوشی کا جو حکم ہے وہ سن لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین بے شک اللہ خریدار ہو گیا، بے شک اللہ خریدار ہے، اس نے خرید لیا ہے۔ بھائی اللہ خریدار ہے، آپ بھی خریدتے ہیں چیزیں کہ نہیں خریدتے؟ آج آپ کو میں بتاتا ہوں اللہ کیا خریدتا ہے، اللہ نے کیا خریدا ہوا ہے۔ مگر یہ بات یاد رہے، ہماری خریداری اور خدا کی خریداری میں فرق ہے۔ ہم جب خریدتے ہیں تو اپنا نفع دیکھتے ہیں، خدا جب خریدتا ہے تو بندے کا نفع دیکھتا ہے۔ آپ کو اس پر جتنی اونچی سبحان اللہ کہنی چاہیے کہ اس کا آپ خود اندازہ کریں۔ خریدار اللہ ہے، خریدار بندہ بھی ہے، بندہ بھی بہت ساری چیزیں خریدتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا تاریخ میں ایسے ایسے خریدار بھی گزرے جنہوں نے چیزوں کو بھی خریدا، بندوں کو بھی خریدا۔ بندے بھی خریدے گئے، زمینیں خریدی گئیں، ملک کے ملک خرید لیے گئے، کاروبار خریدے گئے، لوگوں کو خریدا گیا۔ اس کائنات کے اندر خریدار کئی قسم کے آئے، مگر یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، میرے رب کی خریداری میں اور بندوں کی خریداری میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے، جب ہم کوئی چیز خریدتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں فائدہ کتنا ہے، ہمیں کتنا فائدہ ہوگا، خریدیں گے، پھر خریدیں گے جب ہمیں فائدہ نظر آئے گا۔ اگر فائدہ نہیں نظر آئے گا ہم نہیں خریدیں گے، ہم کہیں گے بھائی ہم تو نہیں خریدتے جب فائدہ ہی کوئی نہیں۔ مگر یہ میرا رب ہے، یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی عظمت ہے کہ اللہ جب خریدتا ہے تو اللہ اپنا فائدہ نہیں دیکھتا، اللہ اپنے پاک نبی کے غلاموں کا فائدہ دیکھتا ہے۔ میں قربان جاؤں، کیسے کیسے اللہ کے رنگ ہیں۔ کہیں اللہ نے کیا فرما دیا، کہیں کہا میں رب ہوں، کہیں رب قرآن میں فرماتا ہے میں بخشنے والا ہوں، کہیں رب قرآن میں فرماتا ہے کہیں رب قرآن میں فرما رہا ہے میں اپنے پاک نبی کی امت پر بڑا مہربان ہوں، کہیں رب فرماتا ہے میں اپنے پاک نبی کی امت پہ رحمت فرمانے والا ہوں، فضل فرمانے والا ہوں، مہربانیاں فرمانے والا ہوں۔ کہیں رب رحمان بن رہا ہے، کہیں رب رحیم بن رہا ہے، کہیں غفار بن رہا ہے، کہیں ستار بن رہا ہے جناب، کہیں المتکبر، کہیں خالق، کہیں رزاق، کہیں کوئی صفت، کہیں کسی جگہ کوئی صفت، کسی جگہ کوئی رنگ، کسی جگہ کوئی رنگ کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ خدا کے بندو انتہا ہو گئی، انتہا ہو گئی،
انتہا ہو گئی، یہاں فرما دیا رب خریدار بھی بن گیا ہے۔ اللہ کی قسم انتہا ہو گئی، کہیں کوئی کسی رنگ میں بات کی، کہیں کسی رنگ میں کہا کہ میں اس امت پر ایسے مہرباں ہوں، کہیں علیم کہا، کہیں خبیر کہا، کہیں جناب رؤوف کہا، کہیں رحیم کہا، کہیں کریم کہا۔ ہاں جی، سارے رنگ رب بتاتا گیا، اور قربان جائیں اس کی کرم کی انتہا پر، اس کی کرم کی انتہا کسی نے دیکھنی ہو کہ اللہ اس امت پر، اپنے پاک نبی کی امت پر کتنا کریم ہے، تو یہ دیکھ لو، رب فرماتا ہے جان بھی میں نے دی، مال بھی میں نے دیا، خریدار بھی میں خود ہی بن گیا۔ اتنے بھی کوئی کرم کرتا ہے یار؟ ایسا بھی کوئی خریدار ملے گا جو پہلے دے کہ یہ لے لو، پھر بعد میں کہے اب مجھے ہی بیچ دو؟ اللہ اکبر کبیرہ، قرآن سنا رہا ہوں، اللہ کا کرم سنا رہا ہوں، خدا کے لیے غور کریں بھئی، ایسا بھی کوئی سخی ہے، ایسا بھی کوئی کریم ہوگا خدا کے سوا جو خود ہی دے کہ یہ لو، اور پھر کہے مجھے اب دے دو، اب میں تمہارا خریدار ہوں، اب میں تمہارا خریدار ہوں۔ تو رب فرماتا ہے میں نے خرید لیا ہے، میں نے یہ سودا خرید لیا۔ کون سا سودا خرید لیا؟ اب یہ سمجھنا ہے کون سا سودا خریدا ہے، اور کس سے سودا خریدا ہے، اور کس کی معرفت سودا خریدا ہے۔ کیا سب سے سودا خریدا ہے؟ کیا وہ جو سب کا رب ہے وہ سب سے سودا خریدتا ہے؟ نہیں، وہ رب سب کا ہے، سب کا سودا نہیں خریدتا، سب کے ساتھ خریداری نہیں کرتا، تو بھائی کس سے پھر خریداری کرتا ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن پاک سے پوچھتے ہیں۔ تو قرآن پاک نے فرمایا اللہ ہر ایک کو سودا نہیں لیندا، اللہ ہر ایک سے خریداری نہیں کرتا۔ اللہ جو ہے، اللہ کی ذات جو ہے وہ خریداری فرماتا ہے۔ اللہ نے خریداری کے لیے جس مارکیٹ کا انتخاب کیا ہے، اللہ نے خریداری کے لیے جس مارکیٹ کا انتخاب کیا، وہ مارکیٹ مدینہ منورہ ہے۔ ہر مارکیٹ سے رب نہیں خریدتا بھئی، ہر ایک کے خریدنے کا کوئی معیار ہوتا ہے۔ آپ بھی ہر جگہ سے خریدتے ہیں اور ہر چیز خرید لیتے ہیں؟ نہیں، بندہ بھی ہر چیز نہیں خریدتا، نہ ہر جگہ سے خریدتا ہے۔ بڑی بڑی جو کمپنیاں ہوتی ہیں، بڑے بڑے جو برانڈ ہوتے ہیں، ان کے کچھ چیزوں کو خریدنے کے معیار ہوتے ہیں، اس کے تحت وہ چیزوں کا لین دین کرتے ہیں۔ تو یہ بات تو ایک سمجھانے کے لیے ہے، کہاں یہ مثال اور کہاں بے مثال، یہ تو سمجھانے کے لیے ایک بات ہے۔ تو اللہ کس سے خریدتا ہے، کس کی معرفت خریدتا ہے؟ تو یاد رکھو سب سے نہیں خریدتا۔ اللہ فرماتا ہے جس نے مجھے اپنی جان بیچنی ہو، اپنا مال بیچنا ہو، تو وہ کسی اور مارکیٹ میں بیٹھ کر سودا نہ کرے، مدینے کی مارکیٹ میں آ کر سودا کرے۔ جیسا بھی مال ہوگا، جیسی بھی جان ہوگی، خدا خود خرید لے گا۔ شرط کیا ہے؟ تعلق مدینے والے سے ہو، نسبت پاک نبی سے ہو۔ اگر پاک نبی سے نسبت نہیں، اللہ اس کی جان نہیں خریدتا، اس کا مال نہیں خریدتا، اس سے کوئی لین دین نہیں ہے رب کا۔ تو قربان جائیں، اس آیت پر اب آپ غور کرتے جائیں کہ اللہ نے اپنی شان بھی بتا دی اور اپنے پاک نبی کی شان بھی بتا دی۔
تو فرمایا اللہ خریدار ہے کن کا؟ مومنوں کا۔ کن کا جی؟ بندوں کا نہیں، لوگوں کا نہیں، کن کا جی؟ مومن کا۔ مومن ہونا شرط ہے، تو جو مومن ہے اللہ اس کا مال اور اس کی جان خریدنے والا ہے، خریدار ہے، اور اللہ نے خرید لیا ہے۔ اب خرید لیا، اللہ نے مال بھی لے لیا، جان بھی لے لی، تو بدلے میں کیا دیا؟ جب کوئی چیز خریدی جاتی ہے تو کچھ دیا بھی تو جاتا ہے نا۔ جب ہم اپنا مال اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اپنی جان کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے، اس کا مطلب بھی سمجھ لیں۔ جان اور مال کو پیش کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہر بندہ یہ سمجھ لے اور جان لے کہ میری یہ جو جان ہے اس پر میرا حق نہیں ہے، میرے خدا کا حق ہے۔ میں نے اس جان سے وہ کام لینا ہے جو ادھر سے حکم ہے۔ جو اللہ نے مجھے مال دیا ہے اس مال میں نے وہی طریقہ اختیار کرنا ہے جو میرے اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ اب اللہ دیتا کیا ہے؟ اللہ نے یہ سودا کس بنیاد پر کیا؟ تو فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، فرمایا مال لے لیا ہے، جان بھی لے لی، یہ دو سودے لے لیے، اور اس کے بدلے میں انہیں جنتی بنا دیا ہے، جنت عطا فرما دی ہے۔ کیا عطا فرما دی جی؟ سودا سستا ہے کہ مہنگا ہے؟ خدا دے بندے سستا سودا تے ہر کوئی لے لیندہ ہے۔ ہائے ہائے جی، پتہ چل جائے فلاں چیز بڑی سستی لب دی بھی فائدہ بڑا زیادہ ہے تو کوئی بندہ پیچھے ہٹے گا؟ بتائیں۔ اور ادھر خریدنے والا خدا ہے اور وسیلہ مصطفیٰ ہیں، اور پھر بندہ نہ خریدے، پھر یہ سودا بندہ نہ کرے، تو مجھے بتائیں پھر اس بندے کے مقدر ماڑے ہیں کہ نہیں جو یہ اتنا سستا سودا بھی نہ کرے؟ تو مال اور جان جس نے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر دی، رسول پاک کی بارگاہ میں پیش کر دی، اللہ ان کا خریدار ہو گیا، انہوں نے اللہ کے ساتھ سودا کر لیا۔ تو کہتے ہیں جب کسی اچھے بندے سے سودا ہو جائے تو بندے کو پریشانی کوئی نہیں ہوتی۔ کسی اچھے بندے سے، ایماندار بندے سے کوئی بندہ سودا کر لے تو بندے کو اپنی رقم کی فکر، کوئی ڈر خطرہ نہیں ہوتا۔ بندے کو پتہ ہوتا ہے یار یہ تو بندے ہی بہت اچھے ہیں، ان کے ساتھ سودا کر لو، لین دین کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیسے نہیں ڈوب دے، کوئی مسئلہ نہیں بنے گا، جو وعدہ کریں گے پورا کریں گے۔ تو خدا بھائی ادھر تو میں بندے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو خدا کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ خریدار ہے۔ اب یہاں ایک اور بات بڑی سمجھنے والی ہے، وہ کون ہیں؟ وہ کون ہیں؟ ان کا بھی کوئی نام ہے کیا احادیث کے اندر، روایات کے اندر، جنہوں نے اپنا مال اور اپنی جان کو پیش کیا؟ مکمل طور پر اپنی جان اور اپنا مال پیش کیا ہے، ایک ذرہ بھی اپنا اختیار نہیں جتایا، 1% بھی یہ نہیں کہا کہ میرا ہے۔ جنہوں نے بھائی جب آپ نے چیز بیچ دی پھر آپ کہیں گے میری ہے؟ کوئی بے وقوفی ہوگا جو بیچنے کے بعد کہ میری ہے؟ بھائی آپ اس کے مالک نہیں ہیں اب۔ تو جب ایمان والا یہ سودا کر دیتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں کہتا کہ میرا جسم میری مرضی۔ ہائے 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 ہائے، پھر یہ بات نہیں نکلتی، کیونکہ سودا کیا ہے اللہ کے ساتھ، تو جسم تو، جان تو بیچ دی، جسم تو پیش کر دیا، اپنی مال و دولت کو بھی پیش کر دیا،
تو پھر کوئی مرد کوئی عورت یہ نعرہ ایمان والا نہیں لگا سکتا. لہٰذا یہ یاد رکھو یہ نعرہ مومن کا نہیں ہو سکتا, کسی مومنہ کا نہیں ہو سکتا کہ میرا جسم میری مرضی. یہ نعرہ اغیار سے آیا ہے, یہ نعرہ غیروں کی طرف سے آیا ہے. ایمان والوں کا نعرہ یہ ہوتا ہے جسم بھی خدا کا ہے, مرضی بھی خدا کی ہے, مال بھی خدا کا ہے, مرضی بھی خدا کی ہے. تو آئیے دو نام سن لیں جنہوں نے اپنا سارا مال, کمپلیٹ مال پیش کیا, کمپلیٹ جان کو پیش کیا, اور یہ بتایا امت کو بتایا کہ حضور کی بارگاہ میں مال کیسے پیش کیے جاتے ہیں اور جان کیسے پیش کی جاتی ہے. آئیے سنیے جس ہستی نے, جس نے یہ مثال دیکھنی ہو کہ سارا مال کیسے پیش کیا جاتا ہے, وہ ابو بکر صدیق کو دیکھ لے, اور جس نے یہ دیکھنا ہو جان کیسے پیش کی جاتی ہے وہ ہجرت کی رات مولا علی کو دیکھ لے. مال کی مکمل مثال بھی موجود ہے, جان کی مکمل مثال بھی موجود ہے, اس کے علاوہ بھی مثالیں موجود ہیں. ہاں یہ خریداری جو ہے, اب اگلی بات بھی سن لو, رب خود خریداری فرماتا ہے, مگر ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ رب نے خرید لیا؟ اللہ کوئی آپ آ کے تو کہتا ہے میں اللہ آیا کھڑا مت ہے میں تیرنا سودا پہ کرنا, جی نہیں. پتہ کیسے چلتا ہے؟ وہ سنو, پتہ ایسے چلتا ہے, اللہ فرماتا ہے سونا جنہوں تسی خرید لیا انہوں اسی خرید لے. یہ ہے طریقہ. رب کوئی آپ آتے خریدتا ہے؟ یہ اللہ کے محبوب کے ساتھ یہ معاملے ہیں. محبوب نے جس کو خریدا, ہاں جی, جس کے مال کو محبوب نے قبول کر لیا, جس کی جان کو محبوب نے قبول کر لیا. اب یہاں ایک اور بڑی خاص بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں شان ابو بکر صدیق پر. محبت سے کہیں ذرا سبحان اللہ. یاد رکھنا حضور ہر ایک کا مال قبول نہیں فرماتے تھے, یہ ایک راز کی بات ہے. آ گئی ہے تو میں نے کہا میں آپ کو سنا دیتا ہوں, چونکہ میرے پاس حوالے موجود ہیں. کیونکہ جس کے پاس بڑا حوالہ موجود ہونا تو چھوٹے موٹے حوالے تو گرد ہی گھومتے رہتے ہیں. خدا کی قسم میرے پاس وہ حوالہ ہے کہ کائنات کا ہر حوالہ ان کے گرد گھومتا ہے. ہم تو اس حوالے کی بات کرتے ہیں, سب کچھ جن کے حوالے ہیں, سب جن کے حوالے ہیں, سب جن کے متوالے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کا مال قبول نہیں فرمایا کرتے تھے. تو پھر یہ بات کیا ہے؟ بات کہنا کیا چاہتا ہوں, جس کا حضور نے مال قبول فرما لیا, یہ بات کلیئر ہو گئی. جس کو حضور نے قبول فرما لیا اور جس کے مال کو قبول فرما لیا اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. ہر ایک کو قبول نہیں کیا جاتا, اور ہر ایک قبول ہونے کے لائق بھی نہیں ہوتا. تو یہ اہل بیت اطہار صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے مکمل سودا کیا, اپنا سارا کچھ مولا کی بارگاہ میں پیش کیا, اور بدلے میں کیا ملا جی جنت. کیا جی؟ اچھا مینوں ویسے نا بڑے کئی باری خیال آتا ہے بھی اللہ قرآن ایڈا جنت دا ذکر کیتا ہے, اسی کردے ہی کوئی نہیں. صحیح گل میں آتا تو جی کوئی مولوی جنت دا ذکر کرنے لگ پہ آتے لو جی مولوی صاحب جنت دا پتا کر بڑا ذکر کرتے ہیں. وہ بھائی جس کا ذکر خدا کرے ہم کیوں نہ کریں؟ مجھے آپ بتائیں. دیکھیں اللہ جنت, چنگے کام کرو, نماز پڑھو, ایمان لے آؤ, اچھے کام کرو, کیا ملے گا؟ بولیں نیکی کرو. آپ جنت کہتے ہیں, نیکی کرو جنت.
کسی کو معاف کر دو جنت، کسی کے ساتھ پیار سے ملو رب کہتا ہے جنت دے دوں گا، آپس میں محبت سے رہو ملے گا کیا؟ جنت، ایک دوسرے کو معاف کر دو ملے گا کیا؟ جنت، اپنا حق معاف کر دو ملے گا کیا؟ جنت۔ ہر جگہ جنت کی بات ہو رہی ہے، تو میں آپ صاحب کو مشورہ دوں گا ایک دفعہ برائے مہربانی ذرا جنت کو بھی دیکھ ہی لیں، جنت ہے کیا؟ یہ جنت میں بھی تھوڑا سیر سر کرو نا جی، جنت کے بارے میں بھی تو معلوم کر لیں جنت ہے کیا، جس کا جگہ جگہ ذکر ہو رہا ہے۔ جنت عطا فرما دوں گا، جنت دے دوں گا، تو جنت کیا ہے؟ یہ ساری بات قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے کہ جنت کیا ہے۔ میں اس وقت مختصر آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ اب ہمیں کون بتائے گا کہ جنت کیا ہے؟ بتائیں جی ذرا، کون بتائے گا کہ جنت کیا ہے؟ جنت کا صحیح اور کمپلیٹ تعارف جو ہے کہ جنت کیسی ہے، جنت میں کیا ہے، جنت کہاں ہے، جنت کے بازار کیسے ہیں، جنت کا دروازہ کیسا ہے، جنت کے کمرے کیسے ہیں، کھڑکیاں کیسی ہیں، غلام کیسے ہیں، امام کیسے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں کون بتائے گا؟ تو سب کا یہی جواب ہوگا، اور حاجی صاحب نے ماشاءاللہ بتایا کہ یہ وہی بتا سکتا ہے جس نے جنت دیکھی ہے، جس نے جنت دیکھی ہے۔ تو یاد رکھو، اب میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ جس نے جنت دیکھی اور جس کے لیے جنت بنائی گئی وہ ہمارے نبی ہیں۔ پاک نبی کا تعارف یاد رکھو، ایک تعارف یہ بھی ہے، کوئی پوچھے کون ہے تمہارے رسول، کون ہے تمہارے نبی، ان کا مقام تو بتاؤ، تو انہیں مختصر کہہ دو کہ پورے قرآن میں جو رب فرما رہا ہے نا جنت 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 جنت، جہاں جہاں جو جنت کی باتیں ہو رہی ہیں نا، وہ جنت جن کی خاطر بنائی گئی اور جن کو جنت کی پوری سیر کرائی گئی وہ ہمارے پیارے نبی ہیں۔ جنت جی بڑا کچھ ہے، جنت بلکہ سب کچھ ہی ہے۔ اب جنت کے بارے میں یہ یاد رکھ لیں، کوئی ایسی سہولت نہیں جو جنت میں نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ جنت کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں، اور میں آپ سے مشورہ دوں گا، آپ کو مشورہ دوں گا کہ ایک دفعہ ضرور جنت کے بارے میں پڑھیں۔ ہم اس پر انشاءاللہ کسی جمعہ پر پورا ایک عنوان رکھیں گے جنت کے بارے میں۔ اس وقت میں مختصر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جنت کسے کہتے ہیں اور دوزخ کسے کہتے ہیں۔ ایک جملے میں یاد رکھنا، میرے پاک نبی کے راضی ہونے کا نام جنت ہے اور حضور کے ناراض ہونے کا نام دوزخ ہے۔ اس دنیا کے اندر کسی نبی نے کسی کو جب جنت دینی تھی تو پہلے خدا سے پوچھا۔ کلیم اللہ جیسے نبی رسول، وہ جنت دینی تھی وہ بڑھیا مائی کو، تو پوچھا جاتا ہے، خدا سے پہلے اجازت لی جاتی ہے۔ جنت کسی کو دینے کے لیے پہلے اجازت لی جاتی ہے۔ قربان جائیں میرے اور آپ کے پیارے نبی پر، رب نے جنت بنا کے ساری رجسٹری محبوب نے نہ کر چھڑی ہے۔ آقا ساری جنت کے مالک ہیں، ساری جنت کی رجسٹری محبوب کے نام ہے۔ بھائی یہ رجسٹری ساری نہ ہے تو فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب یا اہل الجنہ، یہ ہو رہے اس تو بڑی کیڑی دلیل ہے بھائی؟ آپ نے فرمایا وہ جو جنت رب نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس جنت کے سردار حسن اور حسین ہیں، سرداریاں عطا فرما دی، تو جنت تقسیم کی
بتانا یہ چاہتا ہوں کسی نبی نے اپنی امت کو اتنی جنت تقسیم نہیں کی جتنی جنت میرے اور آپ کے نبی نے امت کو تقسیم کی ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ کی راہ میں لڑیں یا مارے جائیں یا مر جائیں، غالب آ جائیں یا مغلوب ہو جائیں، جیت جائیں یا ہار جائیں، رب فرماتا ہے دونوں صورتوں میں ہی میں خریدار ہوں۔ پتہ نہیں آپ نے کیا سنا اور میں نے کیا سنایا آپ کو۔ خریداری کی حد نہیں ہو گئی، یہ شرط نہیں رکھی کہ جیتو گے تو خریدوں گا۔ اگر ظاہری طور پر ہار بھی گئے، جنگ ہار بھی گئے، مجھے بتائیں دنیا کی کون سی ایسی حکومت ہے جو ہارنے پر بھی انعام دے اور ویلکم کرے؟ معاف کر دیں، بڑی گل ہے۔ یہ میرا رب ہے اور حضور کی امت ہے۔ رب فرماتا ہے مسئلہ ہی کوئی نہیں، شہید ہو جاؤ، مارے جاؤ یا مار دو، جیت جاؤ یا ہار جاؤ، میں نے سودا کر لیا ہے۔ یا اللہ دونوں صورتوں میں سودا کر لیا، وجہ کیا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے اصل مسئلہ کیا ہے؟ ہار جائیں تب بھی تیرے، جیت جائیں تب بھی تیرے، غالب آ جائیں تب بھی ہم تیرے ہیں، مغلوب خدا نہ خواستہ آ جائیں تب بھی تیرے ہیں۔ یا اللہ اتنی محبت کیسے ہو گئی؟ یہ اصل معاملہ کیا ہے؟ تو جواب آتا ہے خدا کے بندے، میں نے یہ سودا تجھے دیکھ کے تھوڑی کیا ہے، خدا نے یہ سودا تجھے دیکھ کر نہیں کیا، محمد کی ذات کو دیکھ کر کیا ہے۔ اب تم طاقتور رہو یا کمزور پڑ جاؤ، ہم نے یہ نہیں دیکھنا، اب تمہارا معیار نہیں دیکھا جائے گا، اللہ کا محبوب سے پیار دیکھا جائے گا۔ یہ پیار کی باتیں ہیں۔ جب سودا جو ان کو دیکھ کے کیا ہے تو چنگے مندے پھر نہیں ویکھے جاندے، پھر مندے بھی انہاں دے نے۔ اچھا میں قربان جمع محبوب تو اللہ اکبر کبیرہ، بڑی پیاری حدیث یاد آ گئی۔ سرکار فرمایا نیک خدا کے ہیں، گناہ گار محمد کے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، حدیث ہے پاک نبی کی۔ جو گناہ گار ہے وہ تو کہہ دے سبحان اللہ، جڑا نیک ہے وہ چپ ہی رہے۔ جڑا نیک اپنے آپ کو سمجھدا ہے میں انہوں نہیں آکھدا، جڑا سمجھدا ہے میں گناہ گار ہاں وہ تے خوشی کرے۔ فرمایا نیک و کار خدا کے ہیں، خطا کار میں محمد کے ہیں۔ نیکوں کو وہ سنبھال لے گا، گناہ گاروں کو محمد سنبھال لیں گے۔ یہ تو باتیں بڑی عجیب عجیب ہیں، میں تو کئی بار چپ کر جانا، دسدا نہیں ہوں تھانوں۔ ہائے ہائے ہائے، وہ یار اینڈ نہیں ہو گیا بھائی، وہ کوئی گناہ گاراں نوں بھی سینن لاوندا یار۔ ہائے ہائے، پیرے ساڈے محبوب دی محبت ہے ویکھو، وہ جس محبوب کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کی محبت دیکھو۔ گناہ گار میرے ہیں یار۔ اب اس بات کی جو اس کی لذت ہے اور اس کے اندر جو اثر ہے اس کو ذرا محسوس تو کرو یار۔ گل ختم نہیں کر چھڑی، فرمایا ہے نہیں میرے بس گل ختم نہیں، مینوں دسو سرکار جو قیامت والے دن کہہ دین یا اللہ میرا ہے تے او دا جہنم وچ کی کام ہے؟ نہیں دسو نا مینوں، اللہ دی پناہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اللہ نے یہ قانون ہی نہیں بنایا کہ محبوب فرما دیں قیامت میں کہ یہ میرا ہے اور پھر وہ جہنم میں چلا جائے۔ وہ جہنم میں نہیں جا سکتا بلکہ اس کی وجہ سے جہنمی جنت میں آ جائیں گے، جس کو حضور فرما دیں یہ میرا ہے۔ اچھا سرکار فرماتے ہیں بھی گناہ گار میرے ہیں اور میری امت ہے اور ساری مہربانیاں ہو جانی ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جس محبوب کا ہمارے ساتھ اتنا پیار ہے اور جو ہماری خاطر دعائیں کرتے ہیں، ہمیں ان کے آنے پر کتنی خوشی کرنی چاہیے؟ میلاد شریف کا مہینہ آگے آ رہا ہے، اب آپ یہ خود سوچیں کہ ہمیں پھر اس پر کتنی خوشی کرنی چاہیے۔
تو اب مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ چلو گناہ گار تو محفل میلاد کرائے نا، چلو نیک جڑا اپنے آپ نیک سمجھدا ہے بھائی وہ چلو اسی انہوں فی الحال نہیں آکھدے، تو میرا خیال ہے بھی کوئی بندہ نہیں آکھے گا بھی میں گناہ گار نہیں ہوں، یہ راز اور طرف اب چلا جائے گی بات۔ مجھے کوئی بندہ بتا دے نیک بھی ہو، ہم جس کو ہم نیک کہتے ہیں نا، اس نیک سے پوچھ کے دیکھنا وہ کہتا ہے میں بھی گناہ گار ہوں۔ اب یہ راز اور کھل گیا ہے، بات پہ دھیان کیجئے گا۔ حضور فرماتے ہیں بھی یا اللہ نیک تیرے تے گناہ گار میرے، تے ہن اسی ٹور پہ نیکاں نوں پوچھن بھی ہاں دسو بھی نیک ہو، نیکوں کاروں کسی بھی نیک سے پوچھ کے دیکھ، وہ کہتا ہے جی میں تو بڑا گناہ گار ہوں۔ تو پھر کہنا کیا پڑے گا؟ کہنا پڑے گا نیک بھی حضور کے کھاتے میں ہیں، گناہ گار بھی حضور کے کھاتے میں ہیں۔ یہ راز بڑے عجیب ہیں، بس جس پر کرم ہوتا ہے اس پر یہ راز کھلتے ہیں۔ تو یہ محبت کے رنگ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں نے خرید لیا، سودا کر لیا تمہارے ساتھ۔ اچھا جی سودا ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو میں نے سودا کیا ہے نا، وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اللہ فرماتا ہے یہ میرا وعدہ ہے تورات میں، انجیل میں، قرآن میں۔ اس بات کا ذکر رب فرما رہا ہے میں نے تورات میں بھی کیا ہے، انجیل میں بھی کیا ہے، اور قرآن میں کر رہا ہوں۔ کیا وعدہ؟ کون سا وعدہ کر لیا اللہ نے؟ اللہ فرماتا ہے میرا وعدہ ہے میں نے اپنے پاک نبی کے غلاموں کے مال بھی خرید لیے، ان کی جان بھی خرید لی، یہ میرا وعدہ ہے، اور اس وعدے کے عوض بدلے میں میں نے انہیں جنت عطا کر دی ہے۔ کیا کر دی ہے جی؟ اب جنت کتنی قسم کی ہے پتہ ہے آپ کو؟ جنت میں کیا کیا ہے؟ جنت نعیم میں کیا ہے؟ جنت رضوان میں کیا ہے جی؟ جنت کے بھی کئی نام ہیں کہ نہیں ہیں؟ اچھا ہمیں ہمارا حال دیکھیں، ہمارا حال یہ ہے، ہم حد دیکھیں کیا ہے کہ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ جنت مانگنی ہو تو کون سی مانگنی ہے۔ ہماری کم علمی تو یہاں تک ہے، اور پاک حضور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا خوب فرما رہے ہیں او میرے امتیو سنو سنو سنو، جب جنت مانگنا نا تو یہ نہ کہنا یا اللہ جنت دے، یہ دعا نہیں کرنی۔ رب تو منگنا ہے نا، جب جنت نہیں جنت کا نہیں کہنا، کیا کہنا ہے؟ میرے امتیو جب رب سے جنت مانگنا تو جنت الفردوس مانگنا۔ حضور کی دعا ہے، حضور نے طریقہ تمہیں بتایا ہے۔ اب اگلا راز بھی سن لو، کلیم اللہ امت کو یہی کہتے رہے خدا سے جنت مانگنا، کلیم اللہ امت کو یہ کہتے رہے خدا سے جنت مانگا کرو، روح اللہ امت کو یہی کہتے رہے خدا سے جنت مانگو، یوسف علیہ السلام امت کو کہتے رہے اللہ سے جنت مانگو، آدم علیہ السلام نے امت سے کہا جنت مانگو، نوح علیہ السلام نے اپنی امت سے کہا اللہ سے جنت مانگو، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت سے کہا اللہ سے جنت مانگو، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا جنت مانگو، یوسف علیہ السلام نے کہا جنت مانگو، اسحاق علیہ السلام نے کہا جنت مانگو، زکریا علیہ السلام نے کہا اللہ سے جنت مانگو، یحییٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے جنت مانگو، کلیم اللہ نے کہا اللہ سے جنت مانگو، روح اللہ نے کہا اللہ سے جنت مانگو۔ ہر نبی نے اپنی امت کو کہا اللہ سے جنت مانگو۔ جب نبیوں کے سردار آئے، امت کے غمخوار آئے، تو آقا نے چینج کر دیا، لفظ چینج کر دیے، فرمایا وہ نبی تھے جنہوں نے کہا جنت مانگو، میں خاتم النبیین ہوں، اب جنت نہیں جنت کا سب سے اونچا مقام مانگو۔ جنت کا سب سے بلند مقام کیا ہے؟ جنت الفردوس۔ اچھا بڑی ویسے عجیب گل نہیں، پچھلے نبیاں نے انہوں نہیں سی پتا بھی جنت الفردوس بھی ہے؟ چلیں بتائیں پتہ تھا کہ نہیں جی؟ چپ کر گئے ہو۔ جنت الفردوس کا دوسرے نبیوں کو نہیں پتا جی؟ پتہ ہے، نبی کہتے ہی اسے ہیں جسے پتہ ہو۔
جسے پتہ نہ ہو وہ نبی نہیں ہو سکتا. بات سمجھ رہے؟ اچھا، کسی نبی نے جنت الفردوس کا نہیں کہا کہ اپنی امت سے کہ جنت الفردوس مانگو. یہ صرف ہمارے پاک نبی نے فرمایا کہ جنت الفردوس مانگو. راز کیا ہے؟ دوسرے نبیوں نے کیوں نہیں مانگی؟ اس لیے، اور یہ خود حضور نے فرمایا ہے کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں، یہ کسی نبی نے نہیں کہا کہ جنت الفردوس مانگو. فرمایا ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ اللہ سے جنت الفردوس مانگنی ہے، کیونکہ جو ساری جنتوں میں الگ الگ ہے، جو ساری جنتوں میں الگ الگ ہے، وہ سارا جمع کر کے جنت الفردوس میں رکھا ہوا ہے. وہاں سے سارا سلسلہ آگے جاتا ہے، وہاں سے سارا سلسلہ دوسری جنتوں میں جاتا ہے. وہ جو نہریں ہیں دودھ کی، پانی کی، شہد کی، شراب طہور کی، یہ جو 4 نہریں ہیں نا، یہ نہریں بھی جنت الفردوس سے نکلتی ہیں. یہ بنیاد وہاں سے ہے، شروع وہاں سے ہوتی ہیں. ہاں جی، اور حضور پاک نبی کے گھر مبارک سے شروع ہوتی ہیں. ہاں، پہلے حضور کے در سے گزرے، پھر جنت کے ہر گھر سے گزرے. یہ اصول رب نے بنایا ہے. تو جنت الفردوس مانگا کرو. ومن اوفا بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم. رب فرماتا ہے کہ اللہ سے زیادہ بھی کوئی بات کو پورا کرنے والا ہے؟ اللہ سے زیادہ کوئی اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے؟ جی نہیں. اب جو بات ہے آج کی گفتگو کا خلاصہ ہے، اب فرماتا ہے یہ جو اب تم نے سودا کیا ہے نا، فاستبشروا، اس پہ خوشیاں کرو، اس پہ خوشی کرو، اس سودے پر جو تم نے اپنے رب کے ساتھ سودا کیا ہے. کیا سودا کیا ہے؟ ہم نے اپنا مال، اپنی جان پیش کر دی کہ یا اللہ مال بھی سارا تیرا ہے، ساری جان بھی تیری ہے، جیسے تو حکم فرمائے گا ہم ویسے ہی مال کا استعمال کریں گے، ویسے ہی اپنی جان کا استعمال کریں گے. جب بندہ اس نتیجے پہ پہنچا تو اب رب فرماتا ہے کہ اس پر خوشی مناؤ، اس پر خوشی کرو. جب تم اس پر خوشی مناؤ گے، خوشی کرو گے، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، رب فرماتا ہے یہ کوئی چھوٹی کامیابی نہیں، سب سے بڑی کامیابی ہے. تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشخبری دی اور خوشخبری پر خوشی کرنے کا حکم دیا. تو یہ ساری جو خوشخبری ہمیں ملی ہے اور اللہ نے جو سودا ہمارے ساتھ کیا ہے، وہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے کیا ہے. تو جن کے صدقے سے اتنا بڑا سودا ہوا ہو، ان کے آنے پر خوشی کرنا ضروری ہے. امت پر لازم ہے کہ وہ خوشیاں منائے، خوشیاں کرے. اس آیت میں خوشی منانے کا حکم ہے. میں اگلی بات بھی آپ کو بتا دوں، بہت سی خوشیاں ہم ایسی کرتے ہیں جن کا ہمیں حکم نہیں ہے، مگر ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. کوئی بات نہیں، کر لیں. میں دعوت فکر یہ دینا چاہتا ہوں کہ بہت سی خوشیاں وہ ہیں جو آپ از خود اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اور مجھے کوئی ایسی خوشی دکھائیں جو آپ اکیلے بیٹھ کے کرتے ہوں. مجمع لگا کے کرتے ہیں، بلا کے کرتے ہیں، محفل لگا کے کرتے ہیں. دوست اب آپ کو بلا کر خوشی کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ایسے خوشی کیسے ہوگی؟ بھائی جو خوشی جس کا حکم نہیں وہ خوشیاں کرتے ہو، اور ادھر تو رب فرما رہا ہے میرے ساتھ سودا کیا ہے، اس کی بھی تو خوشی کرو، پتہ چلے کہ حضور کے غلام خوشی کر رہے ہیں. تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ قریب ہے، ایسی خوشیاں کرو حضور کے آنے کی، ایسی محفل میلاد کرو، اور اس آیت مبارکہ پر عمل کرو، اور پتہ چلے کہ حضور کے غلاموں نے سودا کیا ہے، اور جن کے صدقے سے سودا ہوا ہے ان کے نام پر میلاد ہو رہا ہے، ان کے نام پر خوشیاں ہو رہی ہیں. تو جو خوشیاں کرتا ہے، اللہ کی قسم یہ اللہ کا وعدہ ہے
جو اس کے محبوب کی خوشیاں کرتا ہے رب اسے خوشیاں عطا فرماتا ہے۔ آخری بات، کتنی خوشی کریں؟ کوئی لمٹ ہے جی اللہ فرماتا ہے خوشی کرو۔ میرا سوال ہے کتنی خوشی کریں؟ 100 روپے دی، 1000 روپے دی، لاکھ دی، 2 لاکھ، 10 لاکھ، کروڑ، 2 کروڑ، 10 کروڑ، کتنی کو رقم خرچ کریں تو خوشی ہو جائے؟ کوئی اس بارے میں بھی کوئی قانون، کوئی قاعدہ، اصول قرآن نے بیان فرمایا ہے؟ کوئی حدیث میں ذکر آیا ہو؟ جی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے حد وہاں بتائی جاتی ہے، خوشی کی حد وہاں بتائی جاتی ہے جہاں حد ہو، جہاں خوشی کی حد ہو، اور حد بھی بتائی ہے۔ کہا بیٹے کا ولیمہ کے بارے میں بتایا، عقیقے کے بارے میں بتایا خوشی کی حد، 1 بکرا کر دو، 2 کر دو، لمٹ بتائی، خوشی کرو اس طرح کرو۔ حضور کے میلاد کی خوشی، حضور کے دنیا میں آنے کی خوشی پر یہ کہیں نہیں آیا کہ اتنی کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کے آنے پر خوشی کی حد نہیں بتائی جاتی، کیونکہ حد ان کی بتائی جائے جن کی اپنی حد ہو، اور یہاں حد نہ بتا کر یہ بتایا ہے کہ جس کو جتنی خوشی ہے، جس کو جتنی خوشی ہے، جو جتنی پہنچ رکھتا ہے، وہ اس حساب سے اپنی خوشی کا اظہار کر دے۔ تو آنے پر، حضور کے آنے پر خوشی کا اظہار کریں، اور اس سودے پر خوشی کا اظہار کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ جی، سارے دوستوں کو منٹ جی۔